للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمن باب بادا ہے، باب اسلام ابی ذر رضی اللہ عنہ، باب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ ایک صحابی ہیں ابو ذر، اور شروع میں اسلام لائے، یعنی جو پہلے مسلمان ہوئے انہیں میں سے ان کا بھی نام آتا ہے۔ ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے اسے امام بخاری الرحمن نے نقل کیا باب بن کر، اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ جاننا چاہیے کہ جو ہماری اسلاف گزرے ہیں وہ اسلام کیسے لائے اور کیسے انہیں توفیق ملی، اور کیا ان کو طلب تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ حدیث نمبر 3861، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت تو بیان کرتے ہیں، لما بلغ ابا ذر مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاخی، کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کے یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کی، یعنی جب ان کو لگا کہ مکہ کے اندر کوئی آدمی ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ خبر جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پہنچی، کہہ رہے قال لاخی، تو ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا ارکب الی ھذا الوادی، کہ تم سواری لو اور اس جگہ جاؤ، یعنی مکہ میں جاؤ۔ فَعَلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِي الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، اور تم اس آدمی کے بارے میں جانکاری لے کر آؤ جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ اور یہی معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صاحب میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، جبریل فرشتے میرے پاس آتے ہیں، آپ کا دعویٰ تھا اور صحیح بھی تھا۔ تو ابو ذر نے اپنے بھائی کو کہا جاؤ اور جانکاری لے کر آؤ۔ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِي ثُمَّ اتَّنِي، تم جاؤ اور ان کی باتوں غور سے سننا اور پھر آ کر مجھے بتاؤ، یعنی جاؤ تو ملاقات کرو، ان کی باتیں سنو، ان سے بات چیت کرو، اور جو آپ کو لگے وہ آ کر کے مجھے خبر دو۔ فَانْطَلَقَ الْأَخُو حَتَّىٰ قَدِمَهُ، چنانچہ بھائی روانہ ہوئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، اور ابو ذر کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی۔ وَثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَبِي ذَرٍ، اور اس کے بعد وہ پلٹ کر ابو ذر کے پاس آئے۔ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ہیں جو اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں بھائی اخلاق اچھے بنا کے رکھو۔ جتنی دیر انہوں نے باتیں سنی اور بات کی اور رہے، اس میں جو ان کو جانکاری ملی ہوئے کہ ان کے یہاں اخلاق کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ وَكَلَامًا هُوَ بِالشِّعْرِ، اور ان کی باتیں کوئی شعر شاعری نہیں۔ عربوں کے اندر شعر شاعری کا بہت چلن تھا، اور شعر شاعری کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کو مائل کر لینا، جادو جیسا اثر رکھتا ہے، اور لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو بڑا معجزہ سے بھرا ہوا کلام، دل کو چھونے والی باتیں، اور یہ کہ یہ شعر شاعری کے انداز میں بھی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ ساری باتیں دی کہ بھئی اب گئے اور یہ جانکاری ملی ہے کہ وہ بڑے اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور شعر شاعری ان کی باتیں نہیں۔ فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ، تو ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا جو میرا مقصد تھا اس کے تعلق سے مجھے تسلی بخش اطمینان نہیں ہوا۔ کہہ رہے میں جو جاننا چاہتا تھا وہ حساب سے جانکاری تو مجھے نہیں دے سکے، مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ سَنَّةَ اللَّهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ، اس کے بعد انہوں نے اپنا توشہ تیار کیا، یعنی کھانے پینے کا سفر کا جو ہوتا وہ، اور ایک پرانا مشکیدہ جو پانی سے بھرا تھا وہ لیے اور روانہ ہو گئے، حتیٰ قدم مکہ، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گئے۔ یعنی بھائی سے جب تسلی نہیں ہوئی، آپ دیکھیں اسلام یہ لائے نا
تو اس اسلام لانے سے پہلے ان کی طرف دیکھیں، ان کی کوشش دیکھیں. اسی لیے کہتے ہیں اللہ جب ہدایت دے گا تو مل جائے. اللہ ہدایت دے گا تمہیں ملے گی، لیکن اللہ ایسے ہدایت نہیں دیتا ہے. جب تک آدمی کے اندر خود فکر نہ ہو، تڑپ نہ ہو، کوشش نہ ہو، اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اللہ تو ہمارا آپ کا محتاج تو نہیں ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو جب فکر ہوگی، تڑپ ہوگی، کوشش ہوگی تو اللہ توفیق دے گا. تو آپ دیکھیے ابو ذر کی طرف فکر، پہلے بھائی کو بھیجے، تسلی نہیں ہوئی، پھر کچھ سفر کر کے مکہ پہنچ گئے. کہہ رہے فات المسجد، چنانچہ مسجد حرم میں آئے. فالتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعرفو، انہوں نے نبی کو تلاش کیا لیکن وہ پہچانتے نہیں تھے. کہہ رہے وہ کریا یسالانو، اور انہوں نے پسند نہیں کیا کہ کسی سے سوال کریں. آئے مسجد حرم میں تو دیکھے تو پہچان نہیں سکے، اور ان کو اچھا نہیں لگا کہ وہ کسی سے پوچھ لیں. اس کے پیچھے بھی راز ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا میں کسی سے پوچھوں، پتا تھا کہ نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ان کے دشمن بھی بہت پیدا ہوں گے. تو یہ ہے کہ میں کہیں ایسا نہ ان کے بارے میں پوچھوں اور میرے ساتھ مسائل کھڑے ہو جائیں، ملاقات سے پہلے ہی مسئلہ ہو جائے. تو ہو سکتا ہے یہ سارے حالات کی وجہ سے وہ کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کیا. کہہ رہے حتی ادرکو بعض اللیل، یہاں تک کچھ رات بھی ہو گئی. اضطجع، تو وہ لیٹنے لگے، یعنی وہی سونے کی تیاری میں ہو گئے. فرا والی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیا. فعرف انہ غریب، اور علی پہچان گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے. کہہ رہے فلما رأوا تبعوا، چنانچہ ان سے بات ہوئی، جب انہوں نے دیکھا تو وہ اپنے گھر لے گئے، اور ابو ذر علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ان کے گھر جانے کے لیے، یعنی ایک ہی مہمان بنا کر ان کو سلا دیتے ہیں. فلم یسل واحد منہما صاحبہ عن شیء حتی اصبح، کہہ دونوں ساتھ گئے علی اور ابو ذر، لیکن دونوں میں سے ایک دوسرے نے ایک دوسرے سے کوئی سوال جواب نہیں کیا. نہ ابو ذر پوچھ رہے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد بتاؤ، سوال کروں نبی کے تعلق سے، اور نہ علی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم کون ہو، کہاں آئے ہو، کیا مقصد. وہ یہ کہ بھی آئے ہوں گے، کوئی کام ہوگا، سامنے والا نہیں بتا رہا تو اپنے کو کیا ضرورت ہے، کسی کو کوئی چھپی ہوئی بات ہو، کوئی مقصد ہو، میں جاننا چاہوں. اور وہ غالب اس لیے بھی نہ پوچھ رہے ہو کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو جس سے پوچھو وہ نبی کا دشمن نکل جائے تو معاملہ اور پیچیدہ ہو جائے. تو بہرحال دونوں ساتھ میں گئے اور ان کے گھر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور کوئی سوال جواب نہیں ہوا. ثم تملا قربتہ وزادہ الی المسجد، پھر ابو ذر اپنا توشہ اٹھائے، پانی کا مسکینہ لیا اور واپس مسجد حرم میں آ گئے. وظل ذلک اليوم، وہ دن بھی ایسے گزر گیا. ولا یرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کو نہیں پہچان سکے، نہیں دیکھ سکے. حتی امسا، یہاں تک کہ شام ہو گئی. فعاد الی مرضی، اس کے بعد پھر وہ سونے کی تیاری میں ہوئے. فمر بی علی، فقال، چنانچہ پھر وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے گزرے. فقال اما نالا لرجل ایال منزلہ، تو علی سمجھ گئے کہ لگتا ہے بندے کو ابھی اپنی منزل ملی نہیں ہے، اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا. فاقام، تو علی دوبارہ ان کو اپنے گھر لے گئے، پھیرا لیا. فذهب به، ان کے ساتھ گئے. ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، اور اس دن بھی دونوں میں سے ایک دوسرے سے کوئی سوال جواب نہیں ہوا، کچھ سوال جواب نہیں ہوا. حتی اذا كان يوم الثالث، یہاں تک کہ جب تیسرا دن آیا. پہلے دن لے گئے ٹھہرائے، کوئی سوال جواب نہیں. دوسرے دن لے گئے ٹھہرائے تو بھی کوئی سوال جواب نہیں. یہاں تک کہ تیسرے دن بھی لے کے گئے اپنے گھر. فعاد علی مثل ذلک، تو تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا. جب 3 دن ہو گیا تو علی کو یہ لگا کہ بھائی پوچھنا چاہیے، یا ان کو لگا کہ اب ہمیں کوئی بات چیت کرنی چاہیے. آگے واقعہ لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.